ایک لکڑہارا اپنی کنبے کے ساتھ جنگل کے قریب واقع چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتا تھا۔ اس کے بیٹے اور بیٹیاں کم عمر تھے۔ اس کی بیوی کھانا پکانے، صفائی ستھرائی، کپڑے دھونے اور بچوں کی دیکھ بھال میں مصروف رہتی تھی۔ لکڑہارا جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹ کر لاتا تھا اور اسے قریبی گاؤں کے بازار میں جا کر بیچ دیتا، اور اس طرح کنبے کا گزارا ہوتا تھا۔ ایک دن جب بوڑھا اپنے کام میں مصروف تھا تو اسے ایک گرجدار داڑ سنائی دی۔ اس نے اپنی کلہاڑا نیچے رکھا اور خاموشی سے سننے لگا۔ اچانک ایک بڑا سا شیر جھاڑیوں میں سے باہر آ نکلا۔ شیر نے بوڑھے سے کہا کہ مجھ سے مت ڈرو، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، تم بہت محنت سے کام کرتے ہو۔ تم بیٹھ کر تھوڑی دیر آرام کرو، تمہارا کام میں کر دوں گا۔ لکڑہارا حیران تھا، اسے معلوم نہیں تھا کہ شیر باتیں کر سکتے ہیں، اور کیا بات ہے کہ شیر اسے مدد کی پیشکش کر رہا تھا۔ اس نے کہا، تم کتنے مہربان ہو پیارے شیر۔ لکڑہارا ایک درخت کے نیچے آرام کر رہا تھا جبکہ شیر کام کر رہا تھا۔ شیر نے جلد ہی سارے لکڑیاں کاٹ دی۔ لکڑہارے اور شیر نے مل کر اسے گدھے کی پیٹھ پر لا دیا۔ لکڑہارے نے شیر کا شکریہ ادا کیا اور لکڑیاں بیچنے چلا گیا۔ اگلے دن شیر آیا اور لکڑہاری کی دوبارہ مدد کی۔ کچھ ہفتوں تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ ایک دن کام ختم ہونے کے بعد جب شیر نے لکڑہاری کی گود میں اپنا سر رکھا اور آرام کرنے لگا، اس نے اس سے پوچھا، کیا میں خوبصورت ہوں؟ ہاں واقعی تم بہت خوبصورت ہو، لکڑہاری نے جواب دیا۔ کیا میں طاقتور ہوں؟ شیر نے پوچھا۔ ہاں یقیناً، بے شک بہت طاقتور ہو، لکڑہاری نے پھر جواب دیا۔ کیا میں جوان اور توانائی سے بھرا ہوا ہوں؟ شیر نے پوچھا۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، لکڑہاری نے جواب دیا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد لکڑہاری نے شیر سے کہا، تم میں ایک چیز کی کمی ہے، تمہاری جسم سے بدبو آتی ہے۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو برائے کرم اپنا سر میری گود سے ہٹا لو۔ اگر آپ کی طرح میرے جسم سے بھی بدبو آنے لگی تو مجھے بہت برا لگے گا۔ شیر اچھل کر اس کی گود سے اٹھا اور لکڑہاری کو کلہاڑی دیتے ہوئے کہا، اسے میری پیٹھ پر مارو۔ بوڑھے نے کہا، میں تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ شیر نے کہا، یہ میری خواہش ہے، اور یہ کہنے کے ساتھ ہی وہ دوڑنے لگا۔ لکڑہاری کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا کہ وہ اب کیا کرے۔ آخر اس نے کلہاڑی اٹھا کر شیر کی پیٹھ پر دے ماری۔ شیر کی پیٹھ پر گہرا زخم آیا اور خون نکلنے لگا۔ اس سے شیر کا جسم سرخ اور چپچپا ہو گیا۔ شیر جنگل میں واپس چلا گیا اور لکڑہارا اپنی لکڑیاں بازار میں لے گیا۔ اگلے دن لکڑہارا اپنے کام والی جگہ پر آیا۔ شیر آیا اسے دور سے دیکھتا رہا لیکن پھر کوئی بات نہیں کی۔ لکڑہارا خوفزدہ ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا اور پھر ایک دن اچانک شیر جھاڑیوں کے پیچھے سے لکڑہاری کی طرف بڑھا۔ اس نے لکڑہاری سے کہا، میری پیٹھ کی طرف دیکھو، زخم کا کوئی نشان ہے؟ لکڑہاری نے غور سے دیکھا لیکن اسے کہیں کلہاڑی سے لگنے والے زخم کا نشان نظر نہیں آیا۔ یہ بالکل ٹھیک ہو چکا ہے، لکڑہاری نے جواب دیا۔ ہاں، شیر نے کہا، کلہاڑی کا زخم تو ٹھیک ہو گیا ہے لیکن تمہاری سخت الفاظ کا زخم ابھی تک میرے دل پر موجود ہے جو کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ مجھے ہمیشہ یاد رہے گا کہ تم نے میری بدبودار جلد کے بارے میں جو کہا تھا۔ اب تم اس جنگل کو چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں کھا جاؤں گا۔ اور یہ کہنے کے ساتھ ہی وہ گرجدار آواز سے دوڑنے لگا۔ لکڑہارا جنگل چھوڑ کر چلا گیا۔ پیارے بچوں، ہمیں ہمیشہ احتیاط سے کسی کے بارے میں رائے قائم کرنا چاہیے، کیونکہ زبان سے لگایا ہوا زخم کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، اور یہ کلہاڑی اور خنجر سے لگائی ہوئے زخم سے کئی گنا زیادہ گہرا ہوتا ہے۔